अस्सलाम वालेकुम। C4 टीना न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं मिटियारी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर चाकर के करीब पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें पाक फौज से इजहारी यकजहती किया गया और मंशियात फरोश, बदअमनी और गैर कानूनी अफगान बशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ का मुतालबा किया गया। रैली की क़यादत हवलदार रिटायर दिलदार अली जरदारी, मुमताज़ अली डारी और दीगर रहनुमाओं ने की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की मुबैना मिली भगत से मंशियात फरोशी अरूज पर है और नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई और इलाके में अमन व अमान की बहाली का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं कसूर से यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल उस्मान वाला सरदार मुनीर अहमद डोगर मरहूम की कब्र पर हाज़री दी। उन्होंने मरहूम की कब्र पर फूल चढ़ाए और बुलंदी दर्जात मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र व हौसले की दुआ की। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने मरहूम की सियासी व समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सरदार मुनीर अहमद डोगर एक मुखलिस, दर्दमंद और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार रहनुमा थे, जिन्होंने हमेशा अपने इलाके की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेलौस काम किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाकीन को सब्र जमील दे। स्पीकर के हमरा मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक रियाज अहमद खान के अलावा मकामी सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थी, जिन्होंने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जमाली बाईपास जैकबाबाद के करीब तेज़ रफ्तारी के बाइस कार उलट गई। हादसे में 50 साला खतून उस्मत मौके पर ही जहां बग हो गई। लाश को सिविल अस्पताल जैकबाबाद मुंतकिल किया गया, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। वुरसा के मुताबिक हादसा उस वक़्त पेश आया जब गाड़ी ने सामने से आती कार को बचाने की कोशिश की, जबकि पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह तेज रफ्तारी थी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर ने मरूफ समाजी शख्सियत खालिद महमूद शेख की साहबजादी की शादी की पुरवकार तकरीब में कस्टे नूर लाहौर में शिरकत की। तकरीब में सियासी, समाजी, ताजर और सहाफ़ती हलकों की अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलक सैफुल मलूक खोखर ने दूल्हा और दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि शादी एक खूबसूरत बंधन है जो दो खानदानों को जोड़ता है। अल्लाह ताला इस जोड़े को खुशियों और बड़ी जिंदगी अता फरमाए। खालिद महमूद शेख और उनके अहले खाना ने मलक सैफुल मलूक खोखर की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब नहायत शानदार और खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैकबाबाद की जानिब से सानिया कारसाज के शोहदा के साले सवाब के लिए जागरानी हाउस में कुरान ख्वानी और खैरात का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत ज़िली सदर मियां लियाकत खान लशारी ने की, जबकि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रहनुमाओं ने कहा कि 18 अक्टूबर जमहूरियत और अवामी हाकमियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनों की याद दिलाता है। उन्होंने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके मिशन को जिंदा रखने के अज़म का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं कसूर से। मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल खाई हटौर महर मोहम्मद हुसैन के साहबजादे महर फरजंद अली की दावत वलीमा में खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर इलाका की सियासी व समाजी शख्सियात, मौज़ीन इलाका और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने महर मोहम्मद हुसैन और इनके खानदान को मुबारकबाद देते हुए दुल्हा महर फरजंद अली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ तवाज़ु किए गए, जबकि तकरीब खुशगवार और पुरवकार अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई। खबर शामिल करते हैं बक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक
ضلع کونسل ہال بکر میں سفید چھڑی کے عالمی دن کی تقریب محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال اور پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈرز کے تعاون سے منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر مہتاب احمد خان نے کہا کہ سفید چھڑی بصارت سے محروم افراد کی خود اعتمادی کی علامت ہے۔ اختتام پر 80 سے زائد نابینا افراد میں سفید چھڑیاں تقسیم کی گئیں۔ ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق ایم ملک سیف الملوک کھوکھر کا شاہپور میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ، معیار پر خصوصی ہدایات۔ صدر لاہور اور رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے شاہپور میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر نسپاک، MCL اور دیگر محکموں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے متعلقہ افسران کو منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح کہ یہ منصوبے حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ انہوں نے افسران کو تنبیہ کی کہ کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے مختلف مقامات پر جاری سڑکوں اور نکاسیاب کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی وعدے پورے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبوں کی وقت تکمیل سے شہریوں کو حقیقی ریلیف ملے گا۔ انہوں نے موقع پر موجود انجینئروں کو ہدایت کی کہ کام کی نگرانی باقاعدگی سے کی جائے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کے تمام علاقوں میں ترقیاتی منصوبے شفاف انداز میں مکمل ہوں گے۔ آخر میں انہوں نے نسپاک اور MCL حکام کو صلاحتے ہوئے کہا کہ تعاون کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ شاہپور کو لاہور کے ماڈل علاقوں میں شامل کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے امیر جناب کاشف سعید احمد شیخ کی اپیل پر زیکو آباد میں چاول کے کاشتکاروں کو مناسب نرخ نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت ضلعی امیر ابو بکر سومرو، سٹی امیر دیدار لشاری، فہیم مہر اور عنایت اللہ نے کی۔ مزید انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگھا کے اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا تو جو ہمارا احتجاج ہے یہ ہاریوں کے حق میں ہے، کیونکہ یہ سندھ حکومت ہر وقت جو گزشتہ سال بھی اس نے گندم کے ریٹ صحیح نہیں دیے، ابھی جو چاول کے ریٹ ہیں وہ بھی ان کو صحیح نہیں مل رہے ہیں۔ حالانکہ ہر چیز کا جو قیمت ہر شخص جو بیچتا ہے مارکیٹ کے اندر وہ خود طے کرتا ہے، لیکن یہ ایک بیچارہ ہاری ہے جو یہ مارکیٹ میں لاتا ہے اور اس کے جو ہے خود اپنے جو چاول ہو یا گندم ہو اس کا ریٹ خود طے نہیں کرتا۔ یہ حکومت ریٹ طے کرتی ہے یا بیپاری ریٹ طے کرتے ہیں جو انتہائی کم جو ہے نا قیمت پہ ان سے خریدا جاتا ہے اور ان بیچاروں کا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ اور کھاد کی قیمتیں دیکھیں، 10-10 ہزار روپے میں ایک بوری لگی پڑی ہے، اور مزدور جب جو ہے نہاری جب اپنا چاول بیچنے یا گندم بیچنے آتے ہیں تو 2000 یا 3000 روپے میں من ان سے لیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ احتجاج یہی ہے کہ ہاریوں کو ان کا حق دیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ چاورن جو اگن میں بے تحاشا کمی کئی ہوئی ہے، جن سے کسان انتہائی پریشانی جو شکار ہے۔ جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے طرفاں امیر جماعت اسلامی کاشف سعید شیخ صاحب اج پورے سندھ میں مظاہرن احتجاجن جو اعلان کیا ہوا۔ جماعت اسلامی جیکاباد ضلع طرفاں اج مظاہرو کٹیو ونے تو اسان جو صرف ہکڑو ہی مطالبو ہے تے ان مافیا کے ختم کیو ونے، 4000 من سارن جو ریٹ مقرر کیو ونے۔ محترم کاشف شیخ صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ اج سجے سندھ میں جو اعلان کیا ہے تا جو ہارن سا ظلم تھی رہو ہے، مزدور طبقے سا ظلم تھی رہو ہے، ہارن جے سا جو ظلم تھیا سارن جو بے تاجا کمی کئی ہوئی ہے، انہی کرے جماعت اسلامی جو مطالبہ تا سارن جو اگ جلدی مقرر کریں اور پھر 4000 روپیہ من مقرر کر ونجے۔ یہ جماعت اسلامی جو مطالبہ ہے۔ آج کا احتجاج ہے، یہ کسان کا جو معاشی قتل عام ہے، ہم سندھ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ بند کریں۔ جناب کاشف سعید شیخ صاحب کی حکم پر بیک وقت پورے سندھ میں کسانوں کی حمایت میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ چاول کا جو ریٹ ہے 3500 سے 4000 کم از کم ریٹ مقرر کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ محمد سخاوت کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل نمبر 36 تنگانہ میں نوجوان ملک صہیب حسن سندیلا نے عوامی حمایت اور برادری کی مشاورت سے جنرل کونسل کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔
اس موقع پر زہیب حسن سندیلا کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد سیاست نہیں بلکہ عوامی خدمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کو آگے بڑھ کر اپنے علاقے کے مسائل خصوصاً پانی کی نکاسی، غیر فعال ہسپتال اور یونین کونسل دفتر کی خرابی کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ سماجی حلقوں نے ان کے فیصلے کو تعلیم یافتہ نوجوانوں کی سیاست میں مثبت شمولیت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ علاقے کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف تنزیل اصغر ترابی کی رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کا فیصلہ کیٹی بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز قائم کیے جائیں گے۔ منصوبے پر 1.35 ارب روپے لاگت آئے گی۔ مقصد ماہی گیروں کو سہولت اور برآمدات میں بہتری ہے۔ جامعہ کراچی سینڈیکیٹ اجلاس حادثے میں جام باغ طلبہ کی بہن کو گریڈ 16 میں ملازمت دینے کی منظوری۔ اجلاس میں مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کرنگی کراسنگ ڈکیتی بٹائی کالونی میں کم عمر ملازم لاکھوں روپے سے بڑا بیگ لوٹ کر فرار۔ سہولت کار موٹر سائیکل پر سوار ہو کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی خالی نواز خان کے والد محترم اللہ نواز خان طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ جنازگاہ ملا تکنا میں ادا کی گئی، جس میں زندگی کے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات، صحافیوں، وکلاء، علماء کرام، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم کو آبائی قبرستان میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ رسم کل جامع مسجد طاہا میں ادا ہوئی، جہاں مرحوم کی بلندی درجات، مغفرت و اہل خانہ کے صبر جمیل کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری سید پیر علی حیدر شاہ بخاری اور سید پیر امام حیدر شاہ بخاری نے کہا کہ برصغیر میں اسلام کے فروغ میں اولیاء کرام کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ خواجہ دائم الحضوری قصوری کے عرس کی اختتامی تقریب میں ملک کے ممتاز علماء مشائخ، نعت خواں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں حفاظ کرام کے حوصلہ افزائی، اساتذہ کی تاج پوشی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ C49 رہیے باخبر مگر